کہتی ہے، دھڑکن کچھ سنتی ہے، آنکھیں کچھ کہتی ہے، دھڑکن کچھ سنتی ہے، رہ جاتے ہیں بس قدموں کے نشان، پرواز نسواں، پرواز نسواں، پرواز نسواں، پرواز نسواں۔ آداب ناظرین، ہمارے اس خصوصی پروگرام پرواز نسواں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسی خواتین سے متعارف کراتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تمام جد و جہد اور تمام رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد ایک اعلیٰ اور بلند مقام حاصل کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ شخصیتیں اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت تھیں قرۃ العین حیدر، یعنی کہ عینی آپا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1930 اور 40 کی دہائی کے درمیان جن اردو فکشن نگاروں کا نام لیا جاتا ہے ان میں پریم چند، کرشن چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور سجاد ظہیر وغیرہ کا نام اہم ہے۔ لیکن انہی فکشن نگاروں کے درمیان ایک خاتون نے اپنی ایک علیحدہ شناخت بنائی، اپنی ایک علیحدہ پہچان بنائی۔ وہ بلا شبہ قرۃ العین حیدر تھیں، یعنی آپ کی اور ہماری عینی آپا۔ قرۃ العین حیدر نے 20 جنوری سن 1927 کو علی گڑھ کی پر رونق ادبی فضا میں آنکھیں کھولیں۔ وہ اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ترقی پسند مصنف سجاد حیدر کی صاحبزادی تھیں، لہٰذا انہیں ادبی فضا وراثت میں ملی۔ ان کی والد سید سجاد حیدر یلدرم اور ان کی والدہ نظر سجاد حیدر، یہ دونوں رائٹر تھے، دونوں افسانہ نگار تھے، اور اردو افسانے کی تاریخ میں ان لوگوں کی دونوں کی بڑی اہمیت تھی۔ تو یہ اس طریقے سے دیکھا جائے تو قرۃ العین حیدر کو افسانہ نگاری کی روایت ورثے میں ملی ہے، اور اس وراثت پہ وہ قانے نہیں رہیں، بلکہ اس وراثت سے انہوں نے استفادہ کیا اور اس کو بہت آگے بڑھایا۔ دراصل قرۃ العین حیدر جو تھیں، اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں ایز اے شخصیت، اگر دیکھتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں ہم لوگ، تو بہت ہی انسان پرور خاتون تھیں۔ ان کا پورا گھرانہ جو تھے تعلیم یافتہ تھا۔ ان کے فادر خود یلدرم صاحب اپنے زمانے کے بہت ہی ممتاز افسانہ نگار تھے۔ علی گڑھ میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ یلدرم صاحب کے گھر میں قرۃ العین حیدر جنم لیتی ہیں، وہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے، علی گڑھ میں وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ایک لمبی کہانی ہے ان کی زندگی کے ساتھ۔ ہر انسان کی زندگی میں، ہر تخلیقار کی زندگی میں ایک نشیب و فراز آتے ہیں۔ حالانکہ ان کا خاندان جو تھا بہت پڑھا لکھا گھرانہ تھا، تعلیم یافتہ تھا اور دولت مند بھی تھا۔ ہماگیر اور غیر معمولی ذہانت کی مصنفہ قرۃ العین حیدر نے صرف 13 سال کی عمر سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی ادبی نگارشات میں 12 ناول، 4 چھوٹی کہانیوں کے مجموعے شامل ہیں۔ ان کی پہلی کہانی بچوں کے رسالے میں شائع ہوئی تھی، اور 19 برس کی عمر میں انہوں نے پہلا ناول میرے بھی صنم خانے لکھ کر ادبی دنیا سے اپنا تعارف کر لیا تھا۔ مصنفہ نے اور بھی کئی ناول اور ناولٹ لکھے۔ ان کے متعدد ناول بھی فنی اعتبار سے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ بچپن ہی سے جو انسان عظیم ہوتا ہے، اس کی عظمت کے بہت سے جوہر نکھرنے لگتے ہیں جو دکھائی پڑتے ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں میں عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 4-5 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا ہے۔ وہ لکھنے پڑھنے کی چیزیں، اخبار یا اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن قرۃ العین حیدر
کو چونکہ ایک عظیم ادیبہ بننا تھا، اس کے جوہر بچپن سے نکھرنے شروع ہوئے، چونکہ ماں باپ دونوں، ایک پورا ماحول تھا جو ادبی تھا، جہاں علم و ادب کی بڑی بڑی شخصیتیں آتی تھیں، والد کے حوالے سے بھی، والدہ کے حوالے سے بھی۔ رسائل کے ایڈیٹرز آتے تھے، اخبارات کے ایڈیٹرز آتے تھے، اور بھی عظیم سیاسی شخصیات آتی تھیں جو اس دور کے سربآوردہ لوگ تھے، ان سے ان لوگوں کا رابطہ تھا۔ سجاد حیدر یلدرم چونکہ ترکی زبان میں ان کو بہت عبور حاصل تھا، اس لیے ترکی کے اخبارات و رسائل ان کے یہاں بہت زیادہ آتے تھے۔ عینی نے ابتدا وہاں سے کی۔ ترکی کے اخبارات میں جو کارٹونز کو دیکھ کر ان کو کہانی لکھنے کی گویا کہ ایک طرح سے ہدایت کہیے یا سبق کہیے یا پہلا رسپانس وہاں سے ان کو حاصل ہوا۔ تو پہلے انہوں نے کچھ کارٹونز پر اپنے ذہن سے ترکی نہیں جانتی تھیں کہ اس کارٹونز کے کیا معنی میننگ ہو سکتے ہیں، انہوں نے اس پر کیپشن لگا کر کے اخبارات کو بھیجنا شروع کیا، اور وہ اتفاق سے اخبار میں چھپ بھی گیا۔ اس دور میں لڑکیوں کی تعلیم کو ایک دم غیر ضروری سمجھا جاتا تھا۔ خواتین کو کھل کر بولنا یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ انہیں رائٹر بننے پر وہ چیز اکساتی رہی جو اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اور متوسط گھرانے میں مسلمانوں کے، اور خاص طور سے جو جاگیردارانہ گھرانہ تھا اور جس سے وہ تعلق رکھتی تھی، اس گھرانے میں جو عورتوں کی جو نفسیات تھی، عورتوں کے جو مسائل تھے، عورتوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، جس طرح کی بندشیں تھیں، ایک ان کو بے چین کیا کرتی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ قرۃ العین حیدر نے ان حالات میں اپنے معاشرے کے، اپنے ارد گرد کے معاشرے میں جو حالات تھے، اس نے ان کو مجبور کیا ہوگا۔ ان کی کہانیاں آپ دیکھیں یا ان کے آپ ناول دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ دو تہذیبوں کا تصادم، دو تہذیبوں کا ٹکراؤ وہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی مسلم گھرانوں میں یا ہندوستانی کلچر میں عورتوں کو گھر سے نہیں نکالا جاتا تھا، ان کو اجازت نہیں تھی باہر نکلنے کی، وہ گھر میں ہی رہتی تھی، گھر میں سنگار کرتی تھی، گھر ہی میں اپنے جذبات کی عکاسی ایک دوسری سہیلیوں سے کرتی تھی۔ انہیں باہر نکلنے کا اور پردے میں رہنے کا ایک رواج تھا اس زمانے میں۔ اور جو پورا یہ متوسط طبقہ اور جاگیردارانہ جو نظام تھا، اس نظام کے خلاف قرۃ العین حیدر نے لکھنا شروع کیا، اور اس کو خاص طور سے انہوں نے موضوع بنایا۔ اپنی ذہین سوچ اور اعلیٰ افسانہ نگاری کے لیے جانی مانی قرۃ العین حیدر کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ موسیقی اور پینٹنگ میں بھی خاصی دلچسپی رکھتی تھیں۔ اپنی لکھائی سے وقت نکال کر وہ اکثر پینٹنگ میں مشغول ہو جایا کرتی تھیں۔ اپنے افسانوں کی طرح ہی اپنے آس پاس کی دنیا کو انہوں نے اسکیچوں اور پینٹنگ کی معرفت کینوس پر اتارا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ مصنفہ نہ ہوتیں تو شاید ایک پینٹر بن جاتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عینی آپا کی زندگی کا سفر کس طرح کی رکاوٹوں سے اور کس طرح کی جد و جہد سے ہو کر گزرا، کیسے کیسے اس سفر میں موڑ آئے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ 1947 میں ملک تقسیم ہوا۔ قرۃ العین حیدر کے بڑے بھائی اور دوسرے گھر والے پاکستان روانہ ہو گئے۔ قرۃ العین حیدر اپنی والدہ کے ساتھ دسمبر 1950 میں پاکستان کے لیے روانہ ہوئیں۔ 1950 سے 1960 تک وہ وہاں پر ہی رہیں۔ پاکستان میں جانے کے بعد کچھ دن تو ہنگامہ آرائیوں کے رہے، سیٹلمنٹ کے رہے کہ کیسے سیٹ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے 1950 سے وہاں اپنی ملازمت کا آغاز کیا، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ منسٹری میں، اور اسی منسٹری کے تحت مختلف ڈپارٹمنٹ میں ان کی شفٹنگ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہی۔ اسی بیچ ایک وہاں سے رسالہ نکلتا ہے پاکستان کوارٹرلی، اس کی بھی ایڈیٹنگ کی۔ پاکستان کے اپنے 10 سالہ سفر میں جو قیام ان کا رہا، اس میں وہ کئی بار وہاں سے
یعنی کہ بیرون ملک بھی گئیں، جس میں پہلا سفر ان کا لندن کا تھا۔ قرۃ العین حیدر کا تخلیقی دور جو اوائلی دور ہے وہ کچھ رومانٹک انداز کا رہا، بہت ہی مختلف انداز کا، لیکن اس کے بعد ان کی وہاں ایک بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب 1947 کے بعد ان کی فیملی پاکستان منتقل ہو گئی اور ان کو زندگی کو اور زیادہ قریب سے دیکھنے کا، اس کے بارے میں سوچنے کے مواقع ملے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی زبردست ناول لکھا، یادگار ناول لکھا۔ اس ناول کا نام تھا آگ کا دریا۔ آگ کا دریا میں ہندوستان کی 2000 سالہ تاریخ انہوں نے اس کے پس منظر میں پیش کیا تھا، اور اس تاریخ کو جس انداز میں انہوں نے دیکھا وہ انداز وہ انداز نہیں تھا جو عام طور پر لوگ سوچتے تھے، سمجھتے تھے، کہتے رہتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک انسانی زندگی اور تہذیب کے ارتقاء کے طور پر اس کو دیکھا تھا۔ اور اس طرح سے جب وہ ناول شائع ہو کر آیا تو پاکستان میں اس کی مخالفت کی گئی، کیونکہ اس میں پورا کے پورا جو تھا 2000 سالہ وہ ہندوستانی تاریخ، ہندو دور اور یہ اس کی مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے دور کا بھی احاطہ کیا گیا تھا، تو وہاں عام طور پر پسند نہیں کیا گیا تھا۔ ایک گروپ ایسا تھا جو اس کے خلاف ہو گیا اور اس کی پاداش میں انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا۔ اس کنٹروورسی نے ان کو بہت دکھی کیا پاکستان میں، اور ہر طرف سے بہت آوازیں جب اٹھنے لگیں تو یہ 1960 میں پاکستان سے ان کی والدہ بہت بیمار ہوئیں تو لندن گئیں، اور پھر لندن میں کچھ دنوں تک والدہ کا علاج کرانے کے بعد ہندوستان لوٹ آئے۔ آگ کا دریا میں انہوں نے ہندوستان کے 5000 سال کی تاریخ کو بیان کر دیا تھا۔ اس میں ہندوستان کی جگمگاتی ہوئی ثقافت کو انہوں نے ظاہر کر دیا تھا۔ موضوع کی اتنی گہرائی تھی اس ناول میں، جس کے لیے انہوں نے ہندو اور مسلم دونوں کی ثقافت کو غور سے پڑھا۔ اس میں انہوں نے بادشاہوں کے دور کے حالات کو بھی لکھا ہے۔ ہندوستان میں کیسے کیسے لوگ آئے اور کیسی کیسی تہذیبیں بنی، اس دور کو بھی انہوں نے لکھا۔ تاریخ کا، سماج کا، کلچر کا، یہ سب شعور، یہ سب چیزیں انہوں نے اس میں نچوڑ کے رکھ دی۔ اسی نے اس ناول کو وہ عظمت، وہ بلندی عطا کر دی جو اس سے پہلے اتنے بڑے کینوس پر ناول اردو میں نہیں لکھا گیا تھا۔ آگ کا دریا بھی ایک تاریخی حقیقت پر مبنی ناول ہے جو ہزاروں سال کی تاریخ ہے ہماری، اس پر انہی نے اس کی اساس رکھی اور ہزاروں سال کی تاریخ کو اس میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ لوگوں کو شکایت ہے صاحب آگ کا دریا اتنا ضخیم ناول ہے، بہت ضخیم ہو گیا ہے، بہت اچھا ناول ہے مگر ضخیم بہت ہو گیا ہے۔ مگر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے ہمیں ایسے موقعوں پر کہ ضخیم ہو گیا ہے تو اس میں ہے کیا؟ اس میں کوئی 10-20 سال کی بات ہے؟ ہزاروں سال کی تاریخ کو پیش کرنا کوئی آسان کام تھا؟ ادب، سماج، زندگی، سیاست کھل کے لکھا ہے انہوں نے۔ ان کا ناول آگ کا دریا مشہور ہے، ظاہر ہے اس پہ کیا گفتگو کی جائے۔ اس میں سماجی، سیاسی، تہذیبی، ہمارے اقدار، ہمارا کلچر، ہماری بربادی، ہمارے جو بٹوارے سے پیدا شدہ سماجی سیاسی اتھل پتھل ہوئی ہے اس کو لے کر بے تکان لکھا ہے، بہت لکھا ہے اور بہت خوب لکھا ہے۔ آگ کا دریا کے علاوہ بھی ان کے دیگر ناول اور افسانے قدر کی نگاہ سے دیکھے اور پڑھے گئے، لیکن آگ کا دریا میں شوئے کی رکی تکنیک کا اظہار کر کے اور غالباً پہلی بار اس تکنیک سے ہم اثروں کو متعارف کرا کے مصنفہ نے ادبی اور افسانوی دنیا میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ حالانکہ اس سے قبل دیگر زبانوں میں شوئے کی رکی تکنیک کے استعمال ہو چکے تھے، لیکن باضابطہ اردو ادب یا افسانوی ادب میں پہلی بار اس تجربے سے گزر کر ہندوستانی تہذیب کی ہزاروں سال پرانی ثقافت کی دریافت کا صحرا مصنفہ کے سر ہی بندھا۔ ہمارے یہاں تاریخی ناول تو بہت لکھے گئے، لیکن تاریخ، تہذیب اور سماج تینوں کا ملغوبہ بنا کر کے ناول نہیں لکھا گیا۔
گویا کہ سوشل ہسٹری کو ناول کا موضوع بنانا یہ قرۃ العین حیدر کا کمال تھا. ان کے تمام ناول میں سوشل ہسٹری ہے, سوشیولوجی زیادہ ہے. افسانے کا نیا تجربہ کہ شعور کی رو کے افسانے کیسے ہو سکتے ہیں, پلاٹ لیس افسانے کیسے ہو سکتے ہیں, یک کرداری افسانے کیسے ہو سکتے ہیں, یا ایک پورے گروپ کو کردار بنا کر کے افسانے کیسے کہے جا سکتے ہیں, یا پورا سوشل اس کو سسٹم کو سامنے لا کر کے افسانے کیسے لکھے جا سکتے ہیں. ان کی اس دین کو ادبی دنیا نے بخوبی سمجھا اور سراہا. قرۃ العین حیدر کو ان کی مختصر کہانی پتجھڑ کی آواز کے لیے سن 1967 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا. اس کے بعد تو ایسا لگا کہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں وہ جوانی اور بڑھ گئی کہ ایک کے بعد ایک دیگر انعامات اور ایوارڈز کا سلسلہ جاری ہو گیا. ان کے قلم نے ایسی بو کلمنی دکھائی کہ 1989 میں آخری شب کے ہم سفر کے لیے انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ اور 1994 میں ساہتیہ اکادمی کا سب سے بڑا ایوارڈ فیلوشپ سے نوازا گیا. انہیں 1984 میں حکومت ہند کی جانب سے پدم شری ایوارڈ بھی دیا گیا اور سن 2005 میں پدم بھوشن بھی. ان کو جو ہندوستان کا جو سب کافی بڑا ایوارڈ جو ہے جسے بھارتی گیان پیٹھ ایوارڈ ملا، وہ حسن اتفاق کی بات یہ کہ اس وقت جب بھارتی گیان پیٹھ جب ایوارڈ ملا تو اس وقت اس کی بھی گیان پیٹھ کی بھاشا سمیتی میں تھا، سلیمان اطہر جاوید تھے اور پروفیسر ثریا حسین تھیں. ہم تینوں نے مل کے 2-3 نام جو ہے اس کے لیے اردو کے بھارتی گیان پیٹھ کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیے اور ان 2-3 ناموں پر ہماری بحث ہوئی. 2 ناموں پر آ کر ہم ٹک گئے. ایک نام تھا حیات اللہ انصاری کا اور دوسرا قرۃ العین حیدر کا. کافی غور و غوص کے بعد، آپسی مباحثے کے بعد پھر ہم نے قرۃ العین حیدر کا نام آگے بڑھایا اور آگے جا کر کے قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا. عینی آپا کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی ایوارڈ جب انہیں ملتا تھا تو اس سے اس ایوارڈ کے معیار میں، اس کے ایوارڈ کی حیثیت میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو ایوارڈ اور انعامات اور اعزازات سے بہت بالاتر شخصیت تھی. ایک ایسی سند ہے ان کی تحریر جو کوئی الگ نہیں کر سکتا کبھی بھی ادب سے، بلکہ ادب ان کے تعلق سے اس دور کو یاد کرے گا. زندہ جاوید ہوگا وہ دور جس میں قرۃ العین حیدر شامل ہوں گے. زندگی کے سفر میں قرۃ العین حیدر کو ان کی تصانیف کے لیے، ان کی تحریروں کے لیے بہت ایوارڈ بھی عطا ہوئے اور ان کو اعزازات سے نوازا گیا. انہوں نے اردو ادب کا دامن بہت وسیع کیا. قرۃ العین حیدر 20ویں صدی کی منفرد لب و لہجے کی ایک اہم آواز ہیں جو اپنے ناول اور افسانوی ادب کی وجہ سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہیں. قرۃ العین حیدر جو ہیں یہ ایک کرشن بیدی منٹو کے بعد، یعنی ترقی افسانے کے بعد اردو افسانے کا اوج یعنی اس کی بلندی بن کر کے ابھری ہے اور انہوں نے اردو زبان اور ادب کے وسیلے سے، اردو فکشن کے وسیلے سے ہندوستانی ادب کا سر بلند کیا ہے. قرۃ العین حیدر اردو فکشن میں ایک بہت ممتاز نام ہے. قرۃ العین حیدر کا ہم جب بھی نام لیتے ہیں یا ہماری زبان پر جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ایک پوری افسانوی تاریخ، ایک فکشن کی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یعنی قرۃ العین حیدر جس عہد میں کہانیاں لکھ رہی تھیں، جس عہد میں ناول لکھ رہی تھیں، وہ عہد کئی معنوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے. آزادی سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور آزادی کے بعد اپنی موت تک وہ مسلسل افسانے، کہانیاں اور ناول لکھتی رہیں. ان کی ادبی حیثیت کا لوہا تو سب نے مانا،
پر مزاج کے لحاظ سے وہ کچھ سخت مانی جاتی تھیں، لیکن ان کی سخت مزاجی ان کی اندر کی اعلیٰ شخصیت پر کبھی حاوی نہ ہو سکے۔ جہاں تک ان کے اندر ضدی اور چڑچڑاپن کا سوال ہے تو یہ ان کے مزاج کا حصہ تھا، اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے، لیکن وہ بری انسان نہیں تھیں، ان کے اندر بری خصلتیں نہیں تھیں، وہ انسانی احترام کو فرض جانتی تھیں، چھوٹوں کو بھی عزت کے ساتھ بلاتی تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھے جمیل کہہ کر کے آواز نہیں دی، ہمیشہ جمیل صاحب اور آپ جی سے گفتگو کیا، اور یہی ان کا انداز تکلم اپنے ہر چھوٹوں کے ساتھ تھا۔ کوئی بھی آدمی ان کے یہاں آ جائے بغیر تواضع کیے ہوئے انہیں اپنے گھر سے وہ کبھی روانہ نہیں کرتی تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سے ادیب کے یہاں میں گیا ہوں اس دلی میں بھی، جو پہنچے کام کیا اور روانہ کر دیا۔ قرۃ العین حیدر کا رویہ پوری زندگی میں ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے یہاں خوب دعوتیں ہوتی تھیں، خوب پارٹیاں ہوتی تھیں، ادیب جو باہر سے آتے تھے ان کو بھی خوب وہ دعوتوں پر بلاتی تھیں۔ یہ تو ان کا کلچر تھا گھر کا، اور اس کلچر کو انہوں نے اپنے آخری وقت تک پورے طور پر پوری شان کے ساتھ نبھایا۔ وہ واحد ادیبہ ہیں جنہوں نے زندگی بڑے شان سے گزاری۔ ایک بات اور بھی تھی کہ وہ دوسروں کا بہت خیال رکھتی تھی، بہت خیال رکھتی تھی۔ یعنی جس دن میں ان کے گھر جاتا تھا تو اگلے دن کے لیے وہ پوچھتی تھی کہ بیٹے کل تم کتنے بجے آؤ گے، کوئی کام تو نہیں ہے، اگر کوئی کام ہے تو تم اپنے حساب سے آنا۔ دیکھیے اتنے بڑا قلمکار، اتنی بڑی تخلیق کار، افسانہ نگار، کہانی کار، جس کو دنیا سلام کرتی تھی، اس زمانے میں وہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ کل تمہارا کوئی کام تو نہیں ہے۔ یعنی انسان پرور اس قدر تھیں کہ اپنی ترجیحات کو، اپنی ضرورتوں کو سامنے نہیں رکھتی تھیں، بلکہ ایک دوسرے شخص کی جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اس سے بات کر رہا ہے، ہم کلام ہے اس سے، اس کی پریشانیوں کو سب سے پہلے وہ جاننا چاہتی تھی اور اس کے حساب سے اپنی ترجیحات کو طے کرتی تھی۔ یہ غیر معمولی بات ہے آج کے زمانے میں۔ شخصیت کے تعلق سے ان کی اور بھی کئی باتیں یاد کی جا سکتی ہیں، جیسے ادیبوں کی بڑی عزت کرتی تھیں، بڑی قدر کرتی تھیں، خاص طور پہ خواتین کی تحریروں کو پڑھتی تھیں، رائے دیتی تھیں، مشورے کرتی تھیں، مشورے دیتی تھیں، ڈانٹتی بھی تھیں اپنا سمجھ کر۔ بہت اپنائیت تھی ان کے اندر، لیکن ایک ذرا بہت لیے دیے رہنے والی خاتون تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ان کی زندگی کے کچھ پہلو اگر ذکر کر لیں تو ناراض ہو جاتی تھیں۔ اگر ان کی طبیعت ہی پوچھ لی جائے کہ آپا کیسی طبیعت ہے، ارے تم سے کس نے کہا، میں بیمار ہوں، میں بیمار لگتی ہوں، فوراً اس چیز سے علیحدہ ہو کر اپنے دکھ درد کی، اپنی بیماریوں کی، اپنے کسی غم کی کوئی بات نہیں کرتی تھی کبھی بھی۔ اس لحاظ سے بہت اعلیٰ پائے کی شخصیت تھی ان کی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی شخصیتیں اب اردو ادب میں خال شاید کوئی دوسری پیدا ہو جائے، ورنہ تو دور دور تک میدان خالی ہے۔ کوئی قرۃ العین حیدر نہیں ہے ایسی جس سے ہم متاثر ہوں اور ان کے پاس بیٹھنے کو طبیعت بے چین ہو، دل چاہتا تھا کہ ان کے دوزانو ہو کر ان کے پہلو میں بیٹھے رہو اور ان سے ادبی گفتگو کرتے رہو۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھیں اور اپنی رہائش گاہ نوئیڈا کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ 21 اگست سن 2007 آخر وہ دن آ ہی گیا جب وہ بیماری سے صحت یاب نہ ہو سکیں اور انہوں نے اسی اسپتال میں آخری سانس لی۔ مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے آخری جو وقت تھا وہ بیمار رہیں اور وہ اس چیز کو چھپاتی رہیں۔ انہوں نے آنے والوں کے لیے بھی پابندی کر دی اور ہاسپٹل میں رہیں، وہاں بھی ملنے سے منع کر دیا، اور اپنے جو بہت قریب تھے ان کو یہ خاص طور سے تاکید کر دی کہ کوئی مجھے دیکھنے نہ آئے، کوئی مجھے پوچھنے نہ آئے، کوئی میری بیماری میں نہ آئے، کوئی مجھ سے یہ ذکر نہ کرے۔ تو وہ جیسے جیسے وہ پھر کٹا ہوتا گیا لوگوں سے، لوگ ظاہر ہے کیسے جائیں ملنے کے لیے۔ مجھے خود افسوس ہے میں ان کے آخری دیدار نہیں کر سکی۔ وہ شاید نہیں چاہتی تھی کہ ہم ان کا آخری دیدار کریں اور وہ ان کا وہ چہرہ جو کفن میں لپٹا ہوا ہے وہ ہم نہ دیکھیں۔ میرے خیال میں وہ ایسا ہی چاہتی تھی اور وہی ہوا کہ ہم وہ نہیں دیکھ سکے، اور ہماری نظر میں وہی عینی آپا ہیں کہ ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، غصہ کرتی ہیں اور اپنی تحریروں میں ابھرتی ہیں۔ انہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔
उर्दू अदब की दुनिया की एक बुलंद आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके जाने से अदबी दुनिया में जो जगह खाली हुई है उसकी भरपाई की जाना अभी बाकी है, जो शायद नामुमकिन है। कुर्रतुल हैदर के बाद उर्दू अदब में मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम उभरता हुआ अब तक नज़र नहीं आया, और अभी जो लोग लिख रहे हैं जिन्हें मैं पढ़ भी रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े कैनवस पर लिखने वाला, इतना बेहतर लिखने वाला, इतने बेहतर असलूब को लिखने वाला, इतनी अच्छी उर्दू लिखने वाला उर्दू ज़बान को कोई मिल सके। पूरी दुनिया में जहाँ भी उर्दू बोलने और लिखने वाले मौजूद हैं, आज भी कुर्रतुल हैदर को याद करते हैं। और जब तक ये दुनिया कायम है, उर्दू कायम है, ज़बान कायम है, कुर्रतुल हैदर को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कुर्रतुल ऐन हैदर जैसा अदीब उर्दू अदब में दोबारा पैदा हो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई पैदा हो पाएगा। ये खला उनके साथ हमेशा बाकी रहेगा, इसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। कुर्रतुल ऐन हैदर की मौत उर्दू अदब के चाहने वालों का एक अजीम नुकसान है। उनकी देन को उर्दू की अदबी दुनिया हमेशा याद रखेगी और आने वाली नस्लें फैज़याब होती रहेंगी उनकी अदबी विरासत से। ख़वातीन व हज़रात, परवाज़ निस्वा में आज हमने कुर्रतुल ऐन हैदर यानी कि हमारी और आपकी ऐनी आपा की बुलंद परवाज़ी की बात की। ऐनी आपा ने किस तरह अपनी तहरीरों, अपने नावलों, अपने अफसानों के ज़रिए उर्दू अदब को माला माल किया, हमारे मुआशरे को एक नई राह दिखाई, वो आज हमने जाना।